أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا معاویہ فإنه قوی امین. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام تمام سماعت فرمانے والی اور فرمانے والے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل عمران کی آیت نمبر 110 میں نے پڑھی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد عالی شان ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے اپنی امت میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب امتوں سے بہتر ہو جو بھیجی گئی عالم میں. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ السباع کے مخرقہ کے صفحہ 208 پر فرماتے ہیں فَأَثْبَتَ اللَّهُ لَهُمُ الْخِيَرَةَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَا شَيْءَ يُعَادِلُ شَهَادَةَ اللَّهِ لَهُمْ بِذَلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خیر ہونے کو ثابت کیا، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی شہادت کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں جلد 1 صفحہ 10 پر ابن حزم کے حوالہ سے لکھا ہے الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا، کہ صحابہ سارے کے سارے قطعی طور پر جنتی ہیں. تو اس امت میں انبیاء کے بعد بھائی سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کرام کی ہے. یہ فیصلہ کسی عالم، کسی مفتی، کسی مذہبی سکالر، غیر مذہبی سکالر، یا کسی عام یا پڑھے لکھے ان پڑھ جہل کی یا گریجویٹ غیر گریجویٹ کی بات نہیں، بلکہ اس کائنات کے خالق و مالک ذات اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ سب سے بہترین امت ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حق میں فرمایا کہ صحابہ اکرام چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد، سب بے شک اہل جنت میں سے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. مشکات المصابیح جلد 2 میں صفحہ 554 پر حدیث موجود ہے لا تمسن النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، آج کے عنوان میں جو ہے وہ اختصار کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنوں میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا امت میں بھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سے بھی، اور بھی تاریخ اسلام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اپنا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام معاویہ ہے، والد کا نام سفیان ہے. پورا نسب نامہ سر ہے معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. المعجم الکبیر میں عبد مناف رسول اللہ کے 4 واسطوں سے دادا بنتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ کے 5 واسطوں سے دادا بنتے ہیں، جن سے یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں. والدہ کی طرف سے نسب نامہ کچھ اس طرح معاویہ بن ہند بن عتبہ بن ربی بن عبد شمس بن عبد مناف. المعجم الکبیر، یہاں پر بھی غور کر لینے سے یہ بات بالکل صاف شفاف ہو جاتی ہے کہ عبد مناف نے نہالی سلسلہ نسب میں
سیدنا امیر معاویہ کے 5ویں نانا بنتے ہیں، جس سے رسول اللہ کے ساتھ ان کے خاندانی قرب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے شوہر ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد مسلمان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے ان دونوں کے نکاح کو باقی رکھا۔ یہ نہایت ہی فصیح اور بالغہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی اور اسی روز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کا انتقال ہوا۔ ان سے حضرت عائشہ نے روایت کی ان کے قبل اسلام کے حالات کے لیے سیرت حلبیہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن تھی ام حبیبہ جس کا نام ہے، وہ اس کا اصل نام تو رملہ ہے، ام حبیبہ کے ساتھ معروف اور مشہور ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں۔ حضرت عثمان کی پھوپھی بھی ہیں، آپ کی والدہ حضرت عثمان کی پھوپھی ہیں۔ رسول اللہ سے ان کے نکاح کے وقت اور مقام میں اختلاف ہے۔ بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان بھی ہیں۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر والدین کے ہمراہ اسلام قبول کیا اور خلافت فاروقی میں شام کے گورنر تھے اور اسی عہدے پر تھے اور ان کا انتقال ہوا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک المعجم الکبیر میں ہے۔ عن خالد بن معدان قال کان معاویہ طویلا ابیض اجلح۔ خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دراز قد خوبصورت تھے۔ اس طرح محمد بن اسحاق بھی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رأیت معاویہ، میں نے حضرت معاویہ کو اب تک مقام پر دیکھا، اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید تھے، خوبصورتی کی وجہ سے برف معلوم ہو رہی تھی۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ کے 35 سال آپ کی ولادت ہوئی، 35ویں سال آپ کی ولادت ہوئی، اور یوں رسول اللہ کے اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے اس حساب سے اس وقت آپ کی عمر 17 سال بنتی تھی۔ بچپن اور جوانی کے حالات سے کتب تاریخ خاموش ہیں، البتہ فتح مکہ کے بعد کے کچھ حالات جو ہیں وہ کتب تاریخ میں کسی حد تک نقل کیے گئے ہیں۔ آپ کی قبولیت اسلام کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے قول آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، بعض کہتے ہیں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے جس کی تائید طبقات ابن سعد کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ قال معاویہ تو لما کان عام الحدیبیہ، یعنی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو صلح حدیبیہ والے سال بیت اللہ سے روک دیا گیا اور مشرکین مکہ اور آپ کے درمیان صلح نامہ طے پایا تو میں نے اپنے دل کی بات والدہ سے کہہ دی، تو انہوں نے کہا کہ خبردار آپ نے والد کی مخالفت نہ کرنا۔ بس اسلام کو اپنے قلب میں چھپائے رکھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ حدیبیہ سے واپس ہوئے، میں ان کی تصدیق کرنے والا تھا اور عمرۃ القضاء والے سال آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور میں مسلم تھا۔ اس روایت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کا علل اعلان اظہار نہ کر سکا اور فتح مکہ کے موقع پر اس کا اظہار فرمایا۔ جس طرح سیدنا عباس تو غزوہ بدر کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے تھے، لیکن اس کا اظہار اس وقت نہ کر سکے اور اپنے اسلام کو مسلسل 6 سال تک چھپاتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کا اظہار فرمایا، بالکل اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر والدین کے ہمراہ اس کا اظہار فرما دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ کی فتح مکہ کے بعد والے غزوات حنین، طائف، تبوک میں شرکت یقینی ہے۔ آپ کو رسول اللہ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ 40 اوقے چاندی کی خطیر مقدار رقم عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے امیر المومنین بننے کی پیشن گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امیر معاویہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جو فضائل صحابہ علی ابن احمد بن حنبل جو کتاب ہے فضائل صحابہ، اس میں موجود ہے۔ اللہم علم الکتاب، کہ اے اللہ اس کو یعنی معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا کر اور زمین کی سربراہی عطا کر اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ اور آپ کی پیشن گوئی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستقبل میں ایک بے مثل امیر بنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں مشرق کے روما حکومت کے پایہ تخت
قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب آپ کے ارادے سے اہلیان مکہ اور مدینہ مطلع ہوئے تو مقتدر صحابہ اس مہم میں شمولیت کے لیے مادہ ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحین قسطنطینیہ کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ ان لوگوں میں عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین، ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ سفیان بن عوف کو اس فوج کا سالار مقرر کیا گیا۔ فوج کے ایک دستے کی کمانڈ امیر معاویہ کے لڑکے یزید کے پاس تھی۔ اسلامی لشکر بری اور باہری دونوں راستوں سے روانہ ہوئے اور قسطنطینیہ کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی فصیل نہایت مضبوط تھی، سمندر کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس کا مکمل محاصرے نے طول کھینچا اور شدت کی سردی پڑنے لگی، اس لیے محاصرہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اگرچہ یہ حملہ ناکام ہوا لیکن اس سے رومی حکومت بہت خائف ہو گئی اور اسلامی سرحدوں پر جو رومیوں سے جنگی سلسلہ تھا رومیوں نے موقوف کر دیا۔ کتب تاریخ کے مطابق آپ کی دور خلافت میں کابل، قندھار، خزدار، زاران، تخارستان اور اس طرح غزنی، کوکن، سندھ کے قریب قرب و جوار کے علاقے اور روم کے زیر تسلط علاقے، جزیرہ اور اس طرح ارداڈ، حزہ، قبرص، قسطنطنیہ، روڈس اور سسلی، اس طرح سعیدہ، عرفہ جلیل اور بیروت وغیرہ کے علاقے مسلمانوں کی محکوم بنے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ خدمات ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات سر انجام دیں ان میں سے ایک خدمت جو ہے وہ کاتب وحی کی بھی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر باز خادم اور کاتبین وحی میں سے تھے۔ کتابت وحی ایسا منصب ہے کہ جس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کان لا یستکتب الا عدلا امینا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عادل اور امانت دار شخص کے علاوہ کسی کو کاتب نہیں بناتے تھے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تطہیر الجنان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا پیغام دیا کہ معاویہ سے وحی کی کتابت کا کام لے لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کتاب کے امین ہیں۔ یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے، ادعو معاویہ فإنہ قوی امین، معاویہ کو بلاؤ اور کیونکہ وہ قوی بھی ہے اور امین امانت دار بھی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات میں اہم علمی مقام کے حامل شخصیت تھے۔ آپ نے جہاں کابر صحابہ سے روایات نقل کی ہیں وہاں پر ایک جماعت صحابہ کرام اور تابعین نے بھی آپ سے احادیث نبویہ نقل کی ہیں۔ اکابر فقہاء صحابہ کرام میں سے مثلا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر وغیرہ رضوان اللہ اجمعین، اور کبار تابعین میں سے سعید بن مسیب، عبداللہ بن حارث وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ مدرجہ بالا حضرات دین اسلام کے پیشوا ہیں، ان لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے دینی روایات نقل کی، لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ کتنے عرفہ درجے کے مجتہد اور کتنے اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے۔ نیز امام نبی نے ذکر کیا کہ امیر معاویہ سے 163 احادیث مبارکہ منقول ہے۔ تطہیر الجنان ابن حجر مکی میں صفحہ 26 پر یہ موجود ہے۔ اور اس طرح سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا محمد نافع صاحب اسی جلد اول جو ہے صفحہ 450 پر غالباً یہ چیز موجود ہے۔ تاریخ من گھڑت روایات کا سہارا لے کر میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فاسق، فاجر، غاصب ثابت کرنے والے ہیں کرتی ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک عظیم صحابی، علمی اور مجتہدانہ مقام اور پھر سلار اور بہادری جرت اور جنہوں نے یہودیت کے پرخچے اڑا دیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شخصیت کا نام ہے جس نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی نظام کا جھنڈا گاڑا ہے۔ موت کا پیغام ہے معاویہ جس کے نام سے یہودیت بھی کب کب آئے گی، جس کے نام سے سبائیت پہ بھی موت چھائے گی۔ عجب تیرا مقام ہے معاویہ۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔